کسی نے کریئر جو ہے اپنا چھوڑ دیا ہے، کسی نے اپنی لائف چھوڑ دی ہے، ریلیشن شپس توڑ دی ہے، کسی نے دنیا سے ایک جو ہے بے رخصتی ہو گیا ہے، لائک ہی از بینگ ڈپریسڈ ان دس ورلڈ. مگر دیر از اے وے بیک، دیر از اے روڈ بیک. ہم واپس آ سکتے ہیں اپنے رب کے پاس. آپ یہ مت سوچو کہ یہ کوئی پریشانی ہے، دس ناٹ اینی ہارڈ شپ، بٹ وی شوڈ ایکسیپٹ دیٹ دس از اے پرابلم، اینڈ دین ہمیں یہ پرابلم لے کر اپنے رب کے پاس جانا چاہیے. جو بھی ہماری زندگی میں جو بھی مسائل ہیں، چاہے پریکٹیکل مسائل ہیں، سائیکالوجیکل مسائل ہیں، ایوری تھنگ واز سالو. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اور ہمیں ایسے نہیں رہنے دیا. سو وی شوڈ ناٹ ایکسپیکٹ دیٹ ہماری جو آسانی ہے، ایز ہے، وہ اس سائڈ سے آئے گی. وی شوڈ بلیو دیٹ ان مع العسر یسرا. اگر ہماری کوئی ٹرائل ہے، کوئی پریشانی ہے، اس کے ساتھ ایز آئے گی، بٹ کسی کے لیے یسر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اس ٹرائل کو سہنے کی جو قوت بخش دیتا ہے. ایک مخلوق جب ایک تخلیق اپنے خالق کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ مطمئن ہوتی ہے، اطمینان میں ہوتی ہے، سکون میں ہوتی ہے. اور جب یہ مخلوق اپنے خالق سے جدا ہوتی ہے تو یہ بے چین ہو جاتی ہے، اس میں سکون جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ہیپینس اینڈ سیڈنس، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز دنیا میں رائے گا پیدا نہیں کی، ایسے ہی پیدا نہیں کی. ایوری تھنگ ہیز اے پرپز. اور جب تک ہم بٹرنس ٹیسٹ نہیں کریں گے، ہمیں سویٹنس کا ٹیسٹ نہیں ملے گا. ٹو ٹیسٹ سویٹنس وی نیڈ ٹو ٹیسٹ دا بٹر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. I welcome all of you in this new series called Healing Hearts. ہم اس سیریز میں جو بھی ہمارے یوتھ ریلیٹڈ مسائل ہیں، جو بھی ایشوز ہیں، پریکٹسنگ مسلم جو یوتھ پریکٹسنگ مسلم ہیں، جو بھی ایشوز فیس کرتے ہیں، تو ان جو ہے ایشوز پر ہم یہاں ڈسکس کریں گے. پہلے میں ایک چیز یہاں پر کلیئر کرنا چاہتا ہوں. لست بعالم، آئی ایم ناٹ اے اسکالر بٹ اسٹوڈنٹ آف نالج. سو بینگ مسلم، بینگ اے یوتھ، تو میں نے خود جو ایکسپیرینسز کیے ہیں اپنے فرینڈ سرکل میں یا اپنے خود کے ساتھ، میں نے جو بھی ایشوز ایکسپیرینس کیے ہیں، چاہے کالج میں، یونیورسٹی میں، ہماری فیملیز میں، یا عام جو ہمارے ریلیشن شپس ہوتے ہیں ہمارے پیرنٹس کے ساتھ، سبلنگس کے ساتھ، ہمارے فرینڈس کے ساتھ، تو جو بھی ہمارے ایشوز ہیں ان پر ہم انشاءاللہ یہاں پر ڈسکس کریں گے. تو آج ہمارا پہلا ایپیسوڈ ہے کہ ہمارے اندر جو خالی پن ہم محسوس کرتے ہیں، دا ایمپٹینس اینڈ ہاؤ ٹو کیور اٹ. اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی ریزنز کیا ہیں، اور کس طرح سے ہم اس ایمپٹینس کو کیور کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جنہوں نے ہم سب کو پیدا کیا، ہمارے لیے یہ دنیا پیدا کیا اور یہ نعمتیں ہمیں عطا کی. ہمارے لیے آسمان و زمین، چاند، سورج، ستارے اور سمندر، بحر و بر، تمام چیزیں ہمارے لیے مہیا رکھی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور پھر ہم جنت میں ڈال دیے گئے، اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے، وہ واقعات آپ نے قرآن پڑھا ہے کہ پھر ہمیں جنت سے نکال کر زمین میں اتارا گیا. دس از ناٹ اینی کائنڈ آف پنشمنٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی سزا ہمارے لیے نہیں تھی، بٹ اٹ از این آنر کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ملائکوں سے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. میں دنیا میں اپنا ایک ریپریزنٹیٹیو بھیجنے والا ہوں. تو آپ دیکھیے کہ اس سے بڑی اعزاز اور اس سے بڑی عزت کی بات کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ ہم اس کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں. آپ دیکھیے ایک ہیومن بینگ، ایک انسان، ایک کمزور، آپ دیکھیے کہ انسان دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور بھی تو نہیں ہے، انسان دنیا میں سب سے زیادہ تیز بھاگنے والا کوئی مخلوق بھی تو نہیں ہے، انسان میں ایسی کوئی ظاہری کوئی ایسی صلاحیت تو نہیں ہے کہ جس کی بنا پر ہم کہیں کہ ہم اپنے اس اشرف المخلوق ہونے پر فخر کریں. بٹ صرف ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
انی جاعل فی الارض خلیفہ، وی آر خلیفہ فی الارض، ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ڈیپیوٹی ہیں، ریپرزنٹیٹیو ہیں. اور اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے لیے اعزاز کی اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی. اور جب ایک تخلیق اپنے خالق کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ مطمئن ہوتی ہے، اطمینان میں ہوتی ہے، سکون میں ہوتی ہے. اور جب یہ مخلوق اپنے خالق سے جدا ہوتی ہے تو یہ بے چین ہو جاتی ہے، اس میں سکون جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. پھر جب ہم دنیا میں بھیجے گئے، زمین پر اتارے گئے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے ہمارے اوریجنل ہوم کی طرح، یعنی جو ہمارا اصلی گھر ہے، ابدی گھر ہے، اس کی طرح پرفیکٹ نہیں ہوگا. اس دنیا میں پریشانیاں ہوں گی، اس دنیا میں مصائب ہوں گے، اس دنیا میں ہم دیکھیں گے کہ اندھیرے ہوں گے، طوفان ہوں گے، ہمیں سردیوں میں رہنا سیکھنا پڑے گا، ہمیں گرمیوں سے لڑنا پڑے گا. ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ جس طرح ہم اپنے ابدی گھر میں، جسے ہم جنت کہتے ہیں، ایوری تھنگ واز پرفیکٹ، ہم یہ ایکسپیکٹ اگر کریں کہ دنیا میں ہم اسی طرح سے پرفیکٹ زندگی گزارے، اسی طرح سے پرسکون رہیں، اسی طرح سے مطمئن رہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا تو اس نے ہمیں بہت ساری جو ہے خصوصیات سے نوازا. اب دیکھیے کہ انسان کو قوت دی گئی کہ وہ ان طوفانوں کا سامنا کر سکے، اس دنیا میں ان طوفانوں کا سامنا کر سکے، سمندری راستے بنا سکے. آپ دیکھیے کہ انسان چاند پر کمندے ڈال سکتا ہے. آپ دیکھیے کہ انسان گرمیوں میں اور سردیوں میں رہنا سیکھ چکا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اپنے اس بندے پر. جب اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو زمین پر بھیجا تو اس کو اکیلا تو نہیں رہنے دیا، اس کو ایسے ہی اپنے حال پر نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، آپ کی طرف جب آپ اس دنیا میں آؤ گے تو آپ کی طرف ہماری طرف سے بہت سارے گائیڈز آئیں گے، رہنما آئیں گے. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يُضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، جو لوگ ان گائیڈز کو فالو کریں گے، یعنی ان کی بات مانیں گے. یہاں پر انبیاء مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بگننگ سے ہی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی بار بار اپنے انبیاء ہماری طرف بھیجے ہماری ہدایت کے لیے. جو بھی ہمارے زندگی میں جو بھی مسائل ہیں، چاہے پریکٹیکل مسائل ہیں، سائیکالوجیکل مسائل ہیں، ایوری تھنگ واز سالوڈ. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اور ہمیں ایسے نہیں رہنے دیا. اور اب فرماتے ہیں کہ جب جو لوگ ان انبیاء کو فالو کریں گے تو ان کے لیے کیا ہے؟ فلا یضل ولا یشقی، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. ولا یشقی، they will never suffer. اب دیکھیے ایک میں یہاں پر فوکس کرنا چاہوں گا، ولا یشقی، سفرنگ. جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے موٹیویشنل سپیکرز ہیں، ہم سیلف ہیلپ بکس پڑھتے ہیں کہ اس سفرنگ سے کیسے بچا جائے، دنیا میں جتنی بھی سفرنگ ہے اس سے کیسے بچا جائے. مگر قرآن جواب دیتا ہے ولا یشقی. کون لوگ اس سفرنگ سے بچ سکتے ہیں؟ وہی لوگ جو ان انبیاء کو فالو کریں. جو ابھی ہم نے بات کی ڈیوائن سیپریشن، کہ ہم اس جنت سے اتر کر اس زمین میں آئے، تو ایک ہمارے اندر وہ خالی پن کہاں سے آیا ہے؟ دیٹ از دا ریزن. ہم چاہتے ہیں، دیکھیے میں ایک مثال یہاں پر، ایک ایگزامپل میں یہاں پر دینا چاہوں گا. ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں، ہم جب واش روم جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس گرم پانی ہوتا ہے، ہمارے پاس سرد پانی ہوتا ہے، ہمارے بیڈ روم میں ہیٹنگ کا ارینجمنٹ ہوتا ہے، اور گرمیوں میں ہمارے پاس کولنگ کا ارینجمنٹس ہوتے ہیں. کچن میں ہم اپنی من پسند جو بھی ہم کھانا چاہتے ہیں وہ ہم بنا سکتے ہیں. بٹ اگر ہم کہیں دوسری جگہ جائیں، فار ایگزامپل ریلوے اسٹیشن پہ ہمیں رات گزارنی پڑے، یا کہیں دوسری سرائی میں شیلٹر لینا پڑے، تو ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ہمیں وہاں پر وہی فیسلٹیز ملے جو ہمارے گھر پہ فیسلٹیز ہیں. یہی مثال میں یہاں پر دینا چاہوں گا کہ جنت میں انسان ایوری تھنگ واز پرفیکٹ. تو اب دنیا میں آیا ہے تو یہ ہمیں ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جس طرح ایوری تھنگ واز اویلیبل فار اس ان جنہ، ہم دنیا میں اس طرح ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. اور یہ خالی پن ہمارے دلوں میں جو آ گیا ہے، اس وہاں سے دنیا میں آنے کے بعد دیکھیے کہ بہت سارے لوگوں نے الگ الگ چیزوں سے اس خالی پن کو بھرنے کی کوشش کی ہے. منی، اسٹیٹس، ریلیشن شپس، ایوری تھنگ. آپ دیکھیے کہ ایوری تھنگ، آپ دیکھیے کوئی بھی
انسان جس کے پاس بیوٹی ہے، جس کے پاس ویلتھ ہے، ہیلتھ ہے، ایوری تھنگ جو ہم دیکھتے ہیں کہ میٹیریلسٹک دنیا میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ امیر ہے، یعنی یہ مالدار ہے، یہ پرفیکٹ ہے، پھر ہم اسے یہ سوال کریں کہ کیا وہ مطمئن ہے؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ انسان کا جو شکم ہے، انسان کا بیلی ہے، وہ دنیا میں کسی بھی چیز سے نہیں بھر سکتا، بلکہ جو قبر کی مٹی ہے اس کے علاوہ کسی بھی چیز سے اس کا یہ شکم سیر نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر میرے جو کہنے کا مقصد ہے، جو میں سمجھانے جا رہا ہوں، کہ انسان نے یہ خالی پن جو ایمپٹینس آئی ہے، ہم اس میں آگے ڈسکس کریں گے کس طرح سے، کون سے ریزنز ہے اور یہ ایمپٹینس کیوں ہے اور کس طرح سے ہم اس کو بھر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اس کو کیور کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو دل ہے وہ بنایا ہے، اور یہی جو ہارٹ ہے، یہی دل ایک کمپاس کا کام کرتا ہے دنیا میں۔ اسی دل کے ساتھ، اسی ہارٹ کے ساتھ ہم اپنے خالق کو پہچان سکتے ہیں اس دنیا میں، اپنے خالق کو جان سکتے ہیں دنیا میں۔ جو بھی ہم ویڈیو سیریز چلا رہے ہیں، اس ویڈیو سیریز میں جب بھی ہم بات کریں گے، ہم سب سے زیادہ فوکس ہمارے دل پہ کریں گے، کیونکہ جو دل ہے انسانی جسم میں ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب اس بادشاہ پہ جو بھی یہ ڈیسیجن لے گا تو ہماری آنکھیں، ہمارے کان، زبان، ایوری تھنگ ول بی انڈر آور ہارٹ۔ تو شیطان بھی جب اٹیک کرتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، تو یہ سینوں پر وسوسے ڈالتا ہے۔ اس کو پتا ہے، دیکھیے شیطان ہم سے زیادہ جانتا ہے، ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ ہم اپنے نفس کو sometimes we don't know ourselves that much، کہ شیطان اس کو پتا ہے، وہ بگننگ سے ہمارے ساتھ ہے۔ ہم میں جب روح بھی نہیں تھی تو شیطان ہمارے ساتھ تھا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا۔ اس کو پتا ہے کہ اگر مجھے میری کمزوریاں پتا نہیں ہے، شیطان کو مجھ سے زیادہ میری کمزوریاں پتا ہے۔ تو غرض کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ہمارا جو دل ہے یہ کمپاس ہے، یعنی اسی کے ساتھ اس دنیا میں ہم اپنے خالق کو پہچان سکتے ہیں۔ دیکھیے دنیا میں کتنی ہی سفرنگ ہے، بٹ لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ کسی نے کریئر جو ہے اپنا چھوڑ دیا ہے، کسی نے اپنی لائف چھوڑ دی ہے، ریلیشن شپس توڑ دی ہے، کسی نے دنیا سے ایک جو ہے بے رخصتی ہو گیا ہے، اور کسی نے کیا کیا ہے کہ دنیا میں اس سے اپ گیا ہے، لائک ہی از بینگ ڈپریسڈ ان دس ورلڈ۔ مگر دیر از اے وے بیک، دیر از اے روڈ بیک۔ ہم واپس آ سکتے ہیں اپنے رب کے پاس، ارحم الراحمین، who is the merciful of the merciful۔ انسان کی ایک عادت ہے، یہ ہمیشہ نگیٹو چیزوں پر فوکس کرتا ہے۔ دیکھیے آپ ایکسپیریمنٹ کیجیے اپنے آپ کے ساتھ، آپ ایک پیپر لیجیے، آپ اس میں لائن ڈالیے، ایک طرح آپ اپنی زندگی میں جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ لکھنا شروع کیجیے، اور ایک طرف جو ہے نگیٹو چیزیں آپ لکھنا شروع کیجیے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو بھی نعمتیں آپ کے پاس ہیں، پازیٹیو چیزیں آپ کے پاس ہیں، آپ ان کو گن نہیں پائیں گے، بٹ جو آپ کی نگیٹو چیزیں ہیں آپ دیکھیے 1 2 یا 3 یا 4 ہوں گی، بٹ آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ آپ زندگی میں فوکس کن چیزوں پہ کرتے ہیں؟ نگیٹو چیزوں پہ۔ ہم پریزنٹ میں تو ہیں، بٹ جو بھی ہمارے پاسٹ میں نگیٹو چیزیں ہوئی ہیں ہم ان پر فوکس کرتے ہیں۔ جو فیوچر میں نگیٹو ہونے والا ہے ہم اس پہ فوکس کرتے ہیں، ہمارے ایجوکیشن میں، ہمارے کریئر میں، ہمارے ریلیشن شپس میں، ان ایوری تھنگ۔ ہم یا تو پاسٹ میں جیتے ہیں یا فیوچر میں جیتے ہیں، مگر ہم اس کی وجہ سے جو سفرنگ، ہم کس لیے اتنا وری کرتے ہیں؟ وائی ڈو وی تھنک سو مچ؟ ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم نگیٹو چیزوں کے بارے میں سوچیں تو جو ہماری سفرنگ ہے وہ کم ہو جائے، بٹ کیا اس سے ہماری سفرنگ کم ہو جاتی ہے؟ اس سے ہماری سفرنگ میں، اس سے ہماری پریشانی میں اور زیادہ جو ہے اضافہ ہوتا ہے۔ پہلے میں نے جو 2 ورڈز میں نے یوز کی ہیں، ایک ہے پین اینڈ سفرنگ۔ ان میں ایک باریک فرق ہے، پین اینڈ سفرنگ، یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ پین انسان کے لیے ایک نعمت ہے، پین انسان کا جو ہے فرینڈ ہے۔ ہم اس کی آگے وضاحت کریں گے کہ کس طرح سے پین انسان کو ہیلپ کرتا ہے، انسان کو سفرنگ سے بچاتا ہے۔ جب ہم اس پین کو اگنور کرتے ہیں تو ہم سفر کرتے ہیں۔ ماڈرن دنیا میں آپ دیکھیں کہ دیر از اے کلچر آف یولو، YOLO، دیٹ یو اونلی لیو ونس۔ آپ کو جو کرنا ہے، نو میٹر یہ مورلی ٹھیک ہے، فزیکل ہیلتھ پہ آپ کیا امپیکٹ کرے گا،
इमोशनल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट करेगा। हम सिर्फ इससे कोई मकसद नहीं है। वी वांट टू लिव आवर लाइव्स बिकॉज हमें ये बताया गया है कि यू ओनली लिव वंस। आप एक जिंदगी आपके पास है, जो भी आपको करना है आप कीजिए, बीट एडल्ट्री, ड्रग एडिक्शन, एवरीथिंग। मैं 1 मिनट के लिए ये कहता हूँ कि चलो ठीक है, अगर हमारे पास एक लाइफ होती, अगर हम सिर्फ एक बार जीते तो चलो 1 मिनट के लिए हम मानते कि चलो ये ठीक है। बट क्या ये है? क्या ये दुनिया अबदी जिंदगी है? जो हमने स्टार्टिंग में बात की कि हम जन्नत से यहाँ उतारे गए हैं और ये हमारे लिए सिर्फ एक टेस्ट है। ये दुनिया हमारे लिए कंप्लीट नहीं है। ये दुनिया हमारे लिए जो है इन्फिनिटी तक नहीं रहने वाली है। तो हम ये नहीं कह सकते कि यू ओनली लिव वंस, सो आपको जो करना है वो कीजिए। हम चाहते हैं कि वी वांट टू बी परफेक्ट इन आवर लाइव्स। हम चाहते हैं कि एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट इन आवर लाइव्स। बट इज इट पॉसिबल? क्या हम परफेक्शन हासिल कर सकते हैं? देखिए, जो ही हम दुनिया में पेन से गुजरते हैं, जो ही हम दुनिया में पेन से गुजरते हैं, हम देखते हैं कि बहुत सारे सेडेटिव से हम सराउंड हो जाते हैं। ड्रग एडिक्शन, आप देखिए, ड्रग एडिक्शन इज देयर, अल्कोहल, मटेरियलिज्म, कंज्यूमरिज्म, ये चीजें जो है, ये जो हमारे अंदर जो है गैप है, ये फिल करने की कोशिश करते हैं। किन चीजों से? कुछ लोग ये करते हैं कि दे स्टार्ट लिविंग ऑनलाइन। आपने अपने कमरे का क्या पेंट किया है ये भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है। आपके घर में कौन सी डिशेस बनी हैं ये भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है। आप देखिए कि जो इमीडिएट डोपामिन रश के जो हम आदी बन चुके हैं, आप एक पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे, एक नोटिफिकेशन आती है, बरक रफ्तारी से आप अपना फोन हाथ में लेते हैं कि किसने लाइक किया है, किसने कमेंट किया है। इंसान शादी करता है तो आप देखिए कि कितना हम इन्वॉल्व हो चुके हैं इस वर्चुअल दुनिया में कि एक जो लड़की है, एक लड़का है, ये सोचता है कि जो शादी में डिजाइन करूं, जो शादी का सेट होना चाहिए, वो इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे कैसा लगेगा। यानी ये जिंदगी का जो एक अहम जो इसका डिसीजन था, एक जिंदगी का एक बहुत जो इंटीमेट, एक बहुत पर्सनल मोमेंट था, वो भी ये इस तरह से डिजाइन करता है कि सोशल मीडिया पे कैसा दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक जोड़ा है, वो अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है या अपनी जो पिक्चर है वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता है, ये किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे पोस्ट करता है। वहां पर उसके जो कोलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो कंग्रेचुलेशंस करते हैं, हैंडसम एंड डैशिंग एंड एटसेट्रा कमेंट्स करते हैं। बट देयर इज अ स्ट्रेंजर जिससे ये दुनिया में कभी नहीं मिला है और ये दुनिया में आगे उसके साथ कभी नहीं मिलने वाला है। वो यहां लिखता है कि द अशकन कलर शुड बी लाइक, it should not be maroon, it should be white or blue or any other color। अब देखिए, ये उन कमेंट्स को इग्नोर करके इस पे सोचने लगता है। देयर इज अ स्ट्रेंजर, उसके साथ ना उसका फ्रेंड है, ना कलीग है, ना पेरेंट है, ना फैमिली है, नथिंग, मगर ये उस पर फोकस करता है कि काश हाँ ऐसा होना चाहिए था। ये अपने फ्रेंड्स को फोन करने लगता है कि मेरा जो है ड्रेस का कलर ऐसा होना चाहिए था। तो ये हम जो गैप, एम्प्टीनेस है हमारे अंदर, वो इससे फिल करने की कोशिश करते हैं। एक स्टडी पब्लिश हुई है अमेरिकन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन में। उन्होंने एक रैंडम ग्रुप उठाया जो अपना जो टाइम है 3 या 4 आवर से ज्यादा वो इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सर्व करते थे। उन्होंने उनको जब ऑब्जर्व किया तो उन्होंने पाया कि इस ग्रुप में नॉर्मल लोगों से 3 टाइम्स ज्यादा डिप्रेशन डेवलप करने की जो है चांसेस थे। यानी इनमें इतने चांसेस थे कि ये 3 गुना ज्यादा डिप्रेशन में जाने वाले हैं आम लोगों के मुकाबले। इसी तरह एक और स्टडी पब्लिश हुई है जर्नल ऑफ सोशल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी में। उन्होंने क्या किया कि एक ग्रुप को उठाया, उन्होंने इनकी जो सोशल मीडिया एक्सेस है रेस्ट्रिक्ट की। उन्होंने कहा कि इनको सिर्फ हाफ एन आवर, इनको आधा घंटा सिर्फ सोशल मीडिया पर हम वक्फ करने देंगे। 10 मिनट्स ऑन इंस्टाग्राम, 10 मिनट्स ऑन फेसबुक एंड 10 मिनट जो है स्नैपचैट पर, जो इनको मैसेजेस है या बाकी जो भी कनेक्शन उनके फ्रेंड्स के साथ है,
صرف اس کے لیے ان کو 10-10 منٹ دیں گے. تو انہوں نے پایا کہ ان کی جو ویل بینگ، ان کی جو ڈپریشن، سائیکالوجیکل پریشر، جو اینزائٹی، وہ کم ہونے لگی ہے. تو آپ دیکھیے یہ سب سے پہلی جو ریسرچ تھی سوشل میڈیا اور سائیکالوجیکل ویل بینگ میں، دنیا کی سب سے پہلی سکسیسفل ریسرچ تھی جو اس یونیورسٹی نے پبلش کی. واٹ از دا پرپز آف پین؟ اس پین کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے ہم جب آگے بڑھیں گے تو آپ کا جو پرسپیکٹو ہے اس پین کے بارے میں کمپلیٹ بدل جائے گا. ہم اس پین کو سوشل میڈیا اور جو بھی ہم نے ابھی تک بات کی ان چیزوں سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پین دس از اے میسنجر. یہی پین ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ریلیشن شپس میں ہمیں کیا چینجز کرنی ہے، یا ہمارا فرینڈ سرکل ہے، ہمیں فرینڈ سرکل میں کیا چینجز کرنی ہے، ہمیں اپنے انوائرمنٹ میں، ہمیں اپنے ہیبیٹیٹ میں کیا چینجز کرنی ہے. ایک ایگزامپل یہاں پر میں دینا چاہوں گا. میں اس ٹاپک کے لیے جب ریسرچ کر رہا تھا تو انٹرنیٹ پہ ایک آرٹیکل مجھے ملا. ایک پیشنٹ تھا، ایک انسان تھا، شخص تھا، اس کے جو ٹوتھ پین تھی، اس کے دانت میں ایک زبردست بہت زیادہ پین تھی. تو وہ ڈاکٹر کے پاس، ڈینٹسٹ کے پاس چلا گیا، اور ڈینٹسٹ کے پاس جانے کے بعد جب ڈینٹسٹ نے اس کا چیک اپ کیا تو اس نے اس کو 2 دوائیاں دی، 2 میڈیسنز دیے. ایک تو پین کلر دیا اور دوسرا اینٹی بایوٹک دیا، کیونکہ اس کے جو دانت میں انفیکشن ڈیولپ ہو رہا تھا، وہی وجہ تھی کہ اس کو پین ہو رہی تھی. تو اس نے کیا کیا، وہ فائنینشلی اتنا اسٹرانگ نہیں تھا، تو اس نے صرف ایک ہی دوائی لی، پین کلر، جو ہم سب کرتے ہیں. ناٹ وتھ اونلی آر فزیکل ہیلتھ، ایموشنل، سائیکالوجیکل ہیلتھ. اس پین کو اس نے ٹیمپریری جو ہے نم کرنے کی کوشش کی. اس نے پین کلر لیا اور ٹیمپریری اس کی جو پین ہے وہ ختم ہو گئی. مگر دھیرے دھیرے جب اس کا جو انفیکشن بہت زیادہ ڈیولپ ہونے لگا تو وہ برین کی طرف چلا گیا اور الٹیمیٹلی اس کی ڈیتھ ہو گئی. کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی؟ کیا یہ پین تھا یا دیٹ واز انفیکشن؟ سو یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے، جو پین تھا اس کا ساتھی، اسی پین نے اس کو بتایا کہ تمہارے دانت میں ایک انفیکشن ڈیولپ ہو رہا ہے. سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ that pain was his friend. اگر وہ پین نہیں ہوتی تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے جو دانت میں انفیکشن ہو رہا ہے. مگر اس نے کیا کیا، وہ روٹ ختم کرنے کے بجائے، انفیکشن ختم کرنے کے بجائے اس نے اس پین کو ختم کیا، جو الٹیمیٹلی اس کے ڈیتھ کا ریزن بن گیا. یہی تو ہم اپنی سائیکالوجیکل پرابلمز کے ساتھ کرتے ہیں. جو ہمیں پین فیل ہوتا ہے وہ ہم سوشل میڈیا، اڈلٹری اور الگ الگ میوزک، اب دیکھیے آپ سیلف ہیلپ بکس پڑھتے ہیں یا موٹیویشنل اسپیکرس کو سنتے ہیں، یا آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، وہ کیا کہتا ہے کہ میوزک دس از اے ریلیف. مگر یہ جو ٹیمپریریلی اس پین کو ختم کرتا ہے، ٹیمپریریلی اس پین سے آپ کو راحت دیتا ہے، بٹ اٹس ناٹ دی الٹیمیٹ سولوشن. ہمارے گھروں میں فائر الارم لگا ہوا ہوتا ہے دیٹ انڈیکیٹ اس دیٹ دیر از اسموک ان آر ہوم. ہمارے گھر میں دھواں ہے، اسموک ہے. چلو ایک مثال میں یہاں پر دینا چاہوں گا. ایک گھر ہے، وہاں پر فائر الارم بج رہا ہے، اور جو لوگ ہیں، جو فیملی ہے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ یہ فائر الارم ہمیں ڈسٹرب کر رہی ہے. انہوں نے اس کی بیٹریز نکال دی. اس کی بیٹریز نکالنے کے بعد ان کو راحت تو ملی، مگر وہ الارم بج کیوں رہا تھا؟ کیونکہ ان کے گھر میں کہیں دھواں آ رہا تھا، یعنی اسموک تھا. دیٹ واز کنٹرولیبل، اوائڈیبل. اگر وہ اس پرابلم کی جڑ تک جاتے تو وہ اس فائر کو روک سکتے تھے، جو الٹیمیٹلی تمام جو ان کے گھر کو تباہ کر گیا. یہی تو ہم اپنی جو ہے لائف میں کرتے ہیں، سائیکالوجیکل ایموشنل ہیلتھ کے ساتھ کرتے ہیں. ہمیں بیٹریز نکالتے ہیں، پین کلرز لیتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو سائیکالوجیکل لائف ہے، ایموشنل ہیلتھ ہے، فزیکل ہیلتھ ہے، اور جو ہماری سوسائٹیز ہے، ہماری فیملی ہے، ریلیشن شپس ہے، ہمارا کریئر ہے، اس میں ہمیں پھر جو ہے سفرنگ کرنی پڑتی. سفرنگ واز اوائڈیبل. ہم اس سفرنگ کو روک سکتے تھے اگر ہم، جو پین ہمارا ایک میسنجر تھا جو ہمیں بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ دیر از سم تھنگ رانگ وتھ آر ریلیشن شپ، دیر از سم تھنگ رانگ ان آر کریئر، دیر از سم تھنگ رانگ دیٹ وی آر فیلنگ دس پین. جو ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کی لائف پرفیکٹ ہو، اس کی لائف میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہو،
परफेक्शन. अगर मैं यहाँ पर मिसाल दूं कि एक माँ अपने बच्चे से कितना ही मोहब्बत करे, कितना ही उसकी केयर करे, क्या वो उसको इस चीज से बचा सकती है? क्या वो उसको बचा सकती है कि वो गिरे? वो बच्चा अपने आप को कट मारेगा, वो बच्चा कभी गिर सकता है, समटाइम्स ही विल ब्रेक हिज बोन्स. कितना ही. सो परफेक्शन इज अ मिथ. परफेक्शन इज अ मिथ. मैं यहाँ पर कुरान का हवाला देना चाहता हूँ. وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Allah says that we'll test you with hunger, we'll test you with fear. وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ. जान और माल के नुकसान से अल्लाह आपको आजमाएगा. वस्समरात, आपके फ्रूट्स, आपके बागात के नुकसान के साथ आपको आजमाएगा. वबश्शिर साबिरीन, एंड ग्लैड टाइडिंग्स टू दोज हु बी पेशेंट, जो सब्र करने वाले होते हैं. यहाँ पर वलनबलुवन्नकुम, ला जिस अरबी में ला जिस पर दाखिल होता है वहां पर जो हाईएस्ट श्योरिटी होती है, यानी इसमें कोई शक नहीं है. और अब से दैट वी विल श्योरली टेस्ट यू, हम जरूर और जरूर आपको टेस्ट करेंगे. तो यहाँ पर तो परफेक्शन की जो है, वी डोंट हैव दैट परफेक्ट लाइफ एंड वी शुडंट एक्सेप्ट दैट perfect life. At least we Muslims who believe in Quran, who believe in the word of Allah. Emotions serve a purpose. Negative emotions जो हमारे पास हैं, fear, हमारे अंदर जो डर है, हमारे अंदर जो एंगर है, हमारे अंदर जो सैडनेस है. There are two types of emotions, positive and negative. Happiness and sadness. अल्लाह ताला ने कोई भी चीज दुनिया में रायगा पैदा नहीं की, ऐसे ही पैदा नहीं की. एवरीथिंग हैज अ पर्पस. तो हम समझने की कोशिश करेंगे. सैडनेस, एंगर जो हम फील करते हैं, फियर जो हम फील करते हैं, ये हमारे लिए किस तरह से फायदेमंद है. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ए पर्सन, वो कभी डरा नहीं जिंदगी में, यानी उसने फियर एक्सपीरियंस नहीं किया है, उसने सैडनेस एक्सपीरियंस नहीं की है, उसने हंगर एक्सपीरियंस नहीं किया है. क्या हम कह सकते हैं कि दिस पर्सन इज हेल्दी? हम कहेंगे कि ये एक न्यूरोलॉजिकल पेशेंट है, साइकोलॉजिकल पेशेंट है, क्योंकि उसको सैडनेस महसूस नहीं हुई है. और जब तक हम बिटरनेस टेस्ट नहीं करेंगे, हमें स्वीटनेस का टेस्ट नहीं मिलेगा. टू टेस्ट स्वीटनेस वी नीड टू टेस्ट द बिटर. अगर हमारे अंदर एंगर नहीं होता, तो अगर हम कहीं पर नाइंसाफी देखें, तो हम उसके लिए क्यों फाइट करेंगे? हम कब किसी चीज के लिए, किसी नाइंसाफी के लिए फाइट करते हैं? जब हमारे अंदर वो इमोशन होता है, एंगर होता है. अगर हमारे अंदर फियर नहीं होता, तो हम ऐसे ही रेलवे ट्रैक्स पर चले जाते, ऐसे ही समंदरों में कूद जाते, हम ऐसे ही जंगली जानवरों के सामने चले जाते. इट इज फियर दैट प्रोटेक्ट्स अस. ये डर है, जो इमोशन हमारे अंदर है, यही हमें बचाता है. यही हमें बचाता है कि हम अपने जान की, अपने माल की, अपने फैमिली की, अपने रिलेशनशिप्स की हिफाजत करें. तो हमें पता चला कि जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं, दैट सर्व अ पर्पस. मगर ये नेगेटिव इमोशंस कब प्रॉब्लम बन जाती हैं? व्हेन दे आर आउट ऑफ कंट्रोल. जब हमारा एंगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जब हमारा फियर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है. देखिए, हमारी जिंदगी एक गाड़ी की जो है एग्जाम्पल ले लीजिए आप. गाड़ी में एक्सीलरेशन होता है, ब्रेक्स होते हैं. ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं, दे आर एक्सीलरेशन इमोशंस, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ये एक्सीलरेशन है इस गाड़ी की. यही हमें अपनी लाइफ में मूव कराते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं. बट अकल अगर हम अरबी में देखें, अरबिक में लिंग्विस्टिकली अकल का माने है टू टाई, बांधना. इसी अकल के साथ हम इस एंगर, फियर, इन नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करना जब सीख जाए, तो ये गाड़ी सीमलेसली, स्मूथलेसली हमें जो है मूव कराएगी, एक जगह से दूसरी जगह चलाएगी. देयर विल बी नो प्रॉब्लम. अगर हम इस अकल का इस्तेमाल करना छोड़ दें, अगर हम एक्सेलरेशन को दबाते चले जाएं, तो दिस इज कंफर्म दैट विल क्रैश. इंसान की जो सबसे बेहतरीन खूबी मुझे नजर आती है, जो मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस करती है, दैट इज रिसिलियंस, यानी उभरने की ताकत. इंसान जब गिरता है तो उठता है और उभरता है. हम देखिए कि जो इंसानियत है कितनी ही आजमाइशों से गुजर चुकी है, कितने ही ट्रायल्स बर्दाश्त कर चुकी है. कुछ कौमें जो है तबाह हो गई, अर्थक्वेक्स, फ्लड्स,
اتنی زیادہ جو ٹرائلز، انسان پھر بھی ابھر رہا ہے. اس میں ایک ریسیلینٹ بیہیویئر ہے. آپ دیکھیے کہ ہم نے ایکسپیرینس کیا جو ریسنٹلی کورونا وائرس پینڈیمک، چاہے امیر ہو، غریب ہو، پاورفل ہو، ویک ہو، ایوری تھنگ واز ٹچڈ، ڈسرپٹڈ ایوری تھنگ. ہماری اکانومی، ہمارا جو سوشل فیبرک تھا، ایوری تھنگ واز ڈسٹریکٹڈ بائی دس کورونا وائرس. تو ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ اب دیکھیے کہ وائرس تو ایک ہی تھا، بٹ ایک انسان کے لیے اتنا ڈیڈلی ثابت ہوا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور دوسرے کو ہم نے دیکھا کہ ایک مائنر سمٹمس اس کو ہوئے. وٹ واز دا ریزن؟ کیونکہ ہمارے اندر ایک سسٹم ہے دیٹس کالڈ امیون سسٹم. جتنا ہمارا امیون سسٹم اسٹرانگ تھا، اتنا ہی ہم اس بیماری کے ساتھ، اس وائرس کے ساتھ لڑ پائے. میں جو ابھی بات کر رہا تھا کہ انسان کے اندر جو بیہیویئر ہے، ریسیلینٹ بیہیویئر ہے. فار ایگزامپل، میرا ایک فون ہے، میں اس کو گرا دیتا ہوں نیچے، اس میں کور چڑھا ہوا ہے، پروٹیکٹو کور کیس ہے، وہ نیچے گرا بٹ وہ سروائیو کر پائے، یعنی ٹوٹا نہیں یا اس میں کوئی ڈیمیج نہیں ہوا. مگر جب میں اس فون کو دیکھتا ہوں، کیا اس سے کوئی سدھار آیا، امپرومنٹ ہوئی کہ اس کے فیچرز میں، اس کے اسپیسیفکیشن میں کوئی امپرومنٹ آئی؟ مگر انسان، جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں، جب انسان گرتا ہے، وہ جب ابھرتا ہے تو ابھرتا نہیں ہے بلکہ اس میں امپرومنٹ آتی ہے. فار ایگزامپل وی ٹیک کورونا وائرس. جب کورونا وائرس سے کسی پرسن کو، کسی ہیومن بینگ کو امپیکٹ ہوا، تو جب اس کے امیون سسٹم نے اس کے ساتھ لڑائی کی اور امیون سسٹم نے اس کو بچایا، اس سے کیا ہوا، وہ سروائیو کر پائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا امیون سسٹم اور زیادہ اسٹرانگ ہو گیا. یعنی اب یہ وائرس جس بھی فارم میں آئے، جس بھی شکل میں آئے، اس کا امیون سسٹم اب پہلے سے پریپیئر ہے. ایک انسان کی اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی خوبی عطا کی ہے کہ انسان گرنے کے ساتھ اٹھتا ہے اور پھر امپروو بھی ہوتا ہے. یعنی اس میں اور زیادہ پاور آتا ہے، اس میں اور زیادہ قوت آتی ہے. ان سائیکالوجی دیر از اے کانسیپٹ، دیر از اے پیراڈاکس کالڈ اسٹاک ڈیل پیراڈاکس. یہ اسٹاک ڈیل پیراڈاکس کیا ہے کہ جب آپ پر کوئی ٹرائل آتا ہے، یعنی آپ کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، تو آپ یہ بلیف رکھتے ہیں، آپ کو یہ بلیف ہوتا ہے کہ یہ ٹرائل ختم ہونے والا ہے اور الٹیمیٹلی میں کامیاب ہونے والا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہاں، میں اس وقت پریشانی میں ہوں. جو بہت سارے لوگ ڈینائل موڈ میں ہوتے ہیں کہ کوئی پریشانی تو ہے ہی نہیں. مگر اس اسٹاک ڈیل پیراڈاکس کیا کہتا ہے کہ آپ پر جو بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، تو آپ سوچیں کہ الٹیمیٹلی آپ کوئی ڈیٹ فکس مت کیجئے کہ نہیں کل یا اگلے سال، یا میں یہ ایگزام کوالیفائی کروں گا، اس کے بعد یہ پریشانی ختم ہو جائے گی. میں اس ریلیشن شپ میں آ جاؤں گا تو یہ پریشانی ختم ہو جائے گی. میں اس کالج میں ایڈمیشن لوں گا تو یہ پریشانی ختم ہو جائے گی. میری یہ جاب لگے گی تو یہ پریشانی ختم ہو جائے گی. نہیں، بلکہ یو شوڈ بلیو دیٹ ہاں، میں اس پریشانی سے نکلنے والا ہوں. ٹائم فریم آپ سیٹ مت کیجیے. اور دوسرا، آپ ایکسیپٹ کیجیے کہ ہاں، میں اس پریشانی میں ہوں. ہم اس پریشانی میں جیتے ہیں. اسی اسٹاک ڈیل پیراڈاکس کو ہم اسلام میں صبر کہتے ہیں. میں یہاں پر اگزامپل دینا چاہوں گا. پروفٹ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام. آپ دیکھیے کہ جو ہم ایک انسان کا لویسٹ پوائنٹ جو ہم امیجن کر سکتے ہیں، ان کا ہیلتھ، ان کی ویلتھ، ان کی فیملی ان سے چھینی گئی، مگر انہوں نے کیا دعا کیا اللہ سے؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِّيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی جو ہے مشکلات پیش کرتے ہیں. یعنی اسٹاک ڈیل پیراڈاکس میں ہم نے دیکھا کہ وی شوڈ ایکسیپٹ دیٹ وی آر ان پرابلم. بہت سارے سیلف ہیلپ جو موٹیویٹرز ہیں، جو انسپریشنز ہم مانتے ہیں، اور جو بھی ہم بکس پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دے فوکس آن دیٹ ڈینائل. آپ یہ مت سوچو کہ یہ کوئی پریشانی ہے، دس ناٹ اینی ہارڈ شپ، بٹ وی شوڈ ایکسیپٹ دیٹ دس از اے پرابلم، اینڈ دین ہمیں یہ پرابلم لے کر اپنے رب کے پاس جانا چاہیے. دیکھیے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام رب سے مانگتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، رب کے سامنے اپنی جو ہے پریشانی لے جاتے ہیں. دین ہی سیز وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.
and you are the merciful of the merciful. یہ نہیں کہتے کہ یا رب مجھے شفا عطا کیجیے، یا رب میں آپ کا نبی ہوں، یا رب میں نے اتنی عبادت کی ہے، یا رب میں نے اتنا صبر کیا ہے. انت ارحم الراحمین، یو آر دا مرسیفل آف دا مرسیفل. یہی تو ایک پریکٹسنگ مسلم کا بیہیویئر ہونا چاہیے. جو ایک فیک پازیٹیوٹی ہمارے ذہنوں میں بری ہوئی ہے، ہمیں اس کو نکال دینا ہے، ہمیں اس سے اپنے آپ کو جدا کرنا ہے. اور جب ایک مسلم کا یہ بیہیویئر رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ. اللہ says in Quran, so we responded to him. ہم نے اس کی جو پکار ہے وہ سنی. فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ. We cured him. ہم نے اس کو شفا دی اور جو اہل اس کی فیملی تھی اس کو واپس کی. وَذِكْرِي لِلْعَابِدِينَ. میں اس جو آیت کا میں یہاں پر سمری بیان کر رہا ہوں، مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اللہ says in this آیت وَذِكْرِي لِلْعَابِدِينَ and this is the lesson. یعنی جب آپ صبر کرو گے، جب آپ اس ٹرائل میں سب سے لویسٹ پوائنٹ جو آپ امیجن کر سکتے ہو، جب اس میں آپ اللہ کے پاس اپنی جو شکایت ہے، یہ پریشانی لے جاتے ہو، آپ اللہ کو جتاتے نہیں ہو اپنی عبادت، آپ اللہ سے ناراض نہیں ہوتے ہو، آپ اللہ سے مایوس نہیں ہوتے ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ یہی انعام ان صابر لوگوں کے لیے ہوگا. دیکھیے انسان ایک مومن، ایک پریکٹسنگ مسلم جس کے اندر یہ ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی، قدرت بھی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آنی ہی آنی ہے. بٹ سم ٹائمز اٹ ڈز ناٹ کم ان دا فارم وی ایکسپیکٹ. ہم اپنے جو ہے پری آکیپائڈ مائنڈ کے ساتھ اپنے رب کے پاس جاتے ہیں. بٹ دس از ناٹ دا رائٹ بیہیویئر، دس از ناٹ دی رائٹ اپروچ. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے انڈیڈ وتھ ہارڈ شپ دیر از ایز. مگر کیا اس سے ہم یہ سمجھیں کہ اگر کسی کا کوئی خاص یعنی کوئی قریبی گزر گیا ہے تو کیا یہ سمجھے کہ اس کے لیے یسر کیا ہوگا؟ اس کے لیے یسر یہ ہوگا کہ وہ جو ہے جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے وہ واپس آئے گا؟ نو. بٹ کسی کے لیے یسر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اس ٹرائل کو سہنے کی جو قوت بخش دیتا ہے. اب دیکھیے ہمارے پاس بہت سارے اگزامپلز ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مدر ہیں، ان کو اپنے جو بچے سے جدا ہونا پڑا، پر ان کے لیے یسر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو سمیٹا اس ایکشن کو کرنے کے لیے، اپنے بچے کو اپنے سے جدا کرنے کے لیے. آسیہ علیہ السلام، ان کے لیے یسر کیا ہے؟ ان کے لیے ایز کیا ہے؟ ان کو مرتے وقت جنت دکھائی گئی، ان کی روح ہنستے ہنستے نکل گئی. دس واز یسر فار ہر. اسی طرح ہم مریم علیہ السلام کا دیکھتے ہیں. جب انہوں نے اللہ سے کہا، انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ کاش میں مر جاؤں اور مجھے I want to be forgotten، مجھے سب لوگ بھول جائیں. مگر رب ان کے لیے یسر کیا تھا کہ ان کو جو ڈیٹس ہے کھجور عطا کی گئی. That was یسر for her. So we should not expect that ہماری جو آسانی ہے، ایز ہے، وہ اس سائڈ سے آئے گی. We should believe that ان مع العسر یسرا. اگر ہماری کوئی ٹرائل ہے، کوئی پریشانی ہے، اس کے ساتھ ایز آئے گی، اس کے ساتھ آسانی آئے گی. مگر کس سائڈ سے آئے گی؟ وی شوڈنٹ ایکسپیکٹ دیٹ. وی شوڈنٹ گو ایز آئی سیڈ. ہمیں اللہ کے پاس پری آکیپائڈ مائنڈ کے ساتھ نہیں جانا چاہیے. اینڈ وین وی یوز دس اپروچ ان آور لائفز، وین وی امپلیمنٹ دس ان آور لائفز، ہم دیکھیں گے کہ ہمارا دل جو ہے سکون میں ہوگا. We will find that cure for emptiness. There are many cures for emptiness, but this is the first point. That we should be satisfied what Allah has decreed for us. So this is the first cure. جب ہم satisfied رہیں، جب ہمارے دل کے اندر یہ بلیف آ جائے کہ ان مع العسر یسرا، کہ اگر ہمارے اوپر کوئی ٹرائل ہے، ہم آگے ڈسکس کریں گے آنے والے ایپیسوڈز میں کہ ٹرائل ہمارے لیے کیوں ضروری ہے. کہ اگر ہمارے اوپر کوئی آزمائش ہے، پریکٹیکل، ہم کوئی ہوائی باتیں نہیں کریں گے. we'll learn from practical examples from Quran and Hadith, and in fact we'll quote. وہ ضروری نہیں ہے، بٹ
for the sake of argument. We'll quote the scientific publishing. We'll quote the scientific researches. ہم دیکھیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے اوپر آزمائشیں کرتے ہیں، جو ٹرائلز ہمارے اوپر آتے ہیں، وہ ہمارے لیے، ہمارے ایمان کے لیے، ہمارے سائیکالوجیکل ہیلتھ کے لیے کس طرح بینیفیشل ہیں. انشاءاللہ we'll take this series forward in next episodes انشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ میں اس ایپیسوڈ کو اختتام کرنے والا ہوں، اور آگے جو کیورس ہیں وہ ہم آگے آنے والی ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.